صرف میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم سارے کلیم کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرے سمیت ہم ان کی انسٹرکشن کو فالو نہیں کرتے۔ اگر ہم ایک انسٹرکشن بھی ان کی صرف ایک بھی فالو کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ تو ہماری ایک کوشش ہے ٹیم کی ساروں کی کہ جو بھی چند ماہ ہمارے پاس ہیں تھے یا ہیں، اس میں ایٹ لیسٹ پبلک کی جو بھی طریقے سے ہم 1% بھی اگر ہم ان کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے ہماری یہ کامیابی ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مایوسی نہیں کی، ان پر بہت ظلم بھی ہوئے اور کس طریقے سے کیا سازش ان کے خلاف ہوئی، لیکن وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ میری آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہم ہر دوسرے دن کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے، ہمارا ملک ختم ہو رہا ہے، ہمارے ملک کا پتہ نہیں کیا بننا ہے، اگر ہم ان کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، تو خدارا مایوسی چھوڑ دیں۔ اس ملک کا انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر ہے اور اس ملک نے ترقی کرنی ہے، چاہے کسی بھی فارم میں کرے گا، یہ ٹیک آف کرے گا، کیونکہ ہمارا بلیو ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے کبھی مایوسی نہیں کی تھی۔ تو پلیز آپ لوگ گھروں میں بیٹھ کے شام کو کہ ملک تباہ ہو رہا ہے، ملک ختم ہو رہا ہے، کبھی ایسا انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہماری زندگیوں میں ہوگا، نہ آنے والی نسلوں کی زندگی میں ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنا حصہ جس بھی طریقے سے اسکول کی ترقی کے ڈال سکتے ہیں ڈالیں، اور صرف ایک شخصیت ہے جس کو ہم فالو کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں، جس کا عید میلاد النبی ہم کل منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ آپ ہماری اس عید میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ خوشی کا دن جو آ رہا ہے ہمارا، اس سے زیادہ خوشی کا دن ہمارے لیے نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم آپ کو یاد ضرور رکھیں گے کیونکہ آپ نے ہماری اس خوشی میں ہمارے ساتھ شرکت کی ہے۔ تیسرا، ابھی سیکٹری صاحب نے بولا 2 سمریوں کا، وہ اوقاف کی، یہ جب ہم آئے اور سیکٹری صاحب نے مینشن کیا کہ اوقاف کے محکمے کی جو تنخواہیں ہیں وہ جو درباروں پہ چڑھاوا چڑھتا ہے اس سے ان کو دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے کوئی نذرانہ یا کوئی چیز دی ہے تو اس کو وہیں خرچ ہونا چاہیے جس کے لیے اس نے دیا ہے۔ وہ سرکار کا کام ہے کہ وہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں دے۔ وہ ہم نے زبانی حکومت تو دے دی ہے، جیسی سمجھی ہمارے پاس پہنچے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن اپروو کر کے ہمارے دے دیا جائے گا۔ منورٹیز کے اوپر بات ہوئی، چرچز کے اوپر بات ہوئی۔ 23 چرچ تھے جو جڑاوالا میں چلے، ان میں سے 22 ہم تیار کر کے ہینڈ اوور کر چکے ہیں۔ ایک چرچ کیونکہ اس کو پوری کی پوری تعمیر نہیں ہو رہی تھی، جو چرچ کی انتظامیہ تھی ان کی خواہش تھی کہ کچھ اس میں تبدیلی کی ہے، تو اس کی تعمیر جاری ہے۔ باقی 22 چھوٹے بڑے تمام چرچز ہم نے جڑاوالا کے وہ اپنے بھائیوں کو ہینڈ اوور کر دیے ہیں۔ جس شخصیت کا ہم دن منا رہے ہیں، میرے خیال میں منورٹیز کے لیے انہوں نے بہت کلیئر انسٹرکشن ہمیں دی ہیں، اور یہ حکومت وقت کا فرض ہے کہ جو ہمارے نبی ہمیں انسٹرکشن دے کے گئے ہیں ہم اس کو فالو کریں، اور اس میں ان کا تحفظ کرنا، ان کے رائٹس جو ان کو دیے گئے ہیں ان کو میک شور کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ایز مسلم ہم پر جو فرض کیا گیا ہے منورٹیز کے لیے اس سب کو امپلیمنٹ کرنا ہم سب کا فرض ہے، جو اس ہال میں بھی بیٹھیں گے، صوبے میں بھی، اس ملک میں بھی۔ لیکن افسوس بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ نہیں کرتے، اور ہمارا دنیا میں میسج دیا جاتا ہے کہ ہم لوگ پتہ نہیں کس طرح کے قوم۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب ہم جڑاوالا گئے اور یہ واقعہ ہوا تو وہاں پہ جو ہماری امن کمیٹی تھی، میں دنیا میں ہر جگہ کو کوٹ کرتا ہوں، انہوں نے اپنی مساجد اپنے بھائیوں کے لیے کھول دی، اور انہوں نے کہا کہ صبح کے ٹائم میں ہماری مساجد خالی ہیں، آپ اپنی عبادت وہاں آ کے کریں۔
تو یہ بھی ایک مثال ہے جو پہلے نہیں ملی تھی. تو نیگیٹو باتیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن جو پازیٹیو چیز مسلمانوں نے کی وہ بھی ہائی لائٹ ہونی چاہیے. ایک اور بات جو حافظ اکبر صاحب نے کی کہ اجناس اور گندم اور باقی چیزوں میں تھوڑا سا اس پہ بتاؤں آپ کو کیونکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم گندم میں خود تو فیل نہیں لیکن اس سال جو گندم ہوئی تھی وہ ہم یہ جو سال چل رہا ہے اس سال ہمیں منگانی نہیں پڑی. یہ پچھلے سال کی تھی وہ چلی تھی لیکن اس سال منگانی نہیں پڑی کیونکہ پنجاب میں بمپر کراپ ہوئی تھی. دوسری بات پچھلے سال ہم نے $3 بلین کی کپاس منگائی تھی کیونکہ ہمیں ضرورت تھی, ہماری انڈسٹری کو ضرورت تھی. الحمدللہ اس سال ہم نے $3 بلین کی ایکسٹرا کپاس پنجاب سے کاشت کی ہے اور وہ کاشت ہو گئی اور رزلٹ بھی سامنے آ گئے. پچھلے سال پنجاب میں اپنی تمام ضروریات پورا کر کے $1 بلین کا چاول ایکسپورٹ کیا تھا. اس سال وہ $2 بلین کا چاول ایکسپورٹ کرے گا پنجاب. تو یہ میرا خیال ہے کہ اجلاس کے متعلق ہم ڈیفینیٹلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹریڈ کا بتایا جو مینشن آپ نے کیا, اور انہوں نے اس ریاست مدینہ اس کو ریاست طیبہ ریاست مدینہ آپ لوگ جیسے بہت زیادہ جانتے ہیں کہ ریاست مدینہ نہیں ہے, ریاست طیبہ ہے. مدینہ تو شہر کا نام ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو طیبہ جو ہے جس کی بنیاد 27 رمضان کو انہوں نے رکھی تھی, میرے خیال ہے 2 ہی دنیا میں ملک ہیں جس کی بنیاد 27 رمضان کو رکھی گئی, ایک ریاست طیبہ کی اور ایک پاکستان کی. تو ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس کی بنیاد یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی یا یہ وجہ, تو اس کے علاوہ کوئی تیسرا ملک نہیں ہے.